نمبر 15 خیانت۔ خیانت کیا ہے؟ امانت میں تصرف کرنا، اپنے فائدے کے لیے امانت میں تصرف کرنا، یا بلا اجازت امانت میں دخل اندازی کرنا، تبدیلی کر دینا، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلہا الا الامانہ، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید، سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، الا الامانہ، لیکن امانت نہیں۔ اگر امانت میں خیانت کی ہے، نہیں، وہ کفارہ نہیں ہوگا۔ قال یؤتی بالعبد یوم القیامۃ وان قتل فی سبیل اللہ، ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا چاہے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہو، فیقال ادی امانتک، کہا جائے گا امانت ادا کر، اپنی امانت ادا کر۔ فیقول ای رب کیف وقد ذهبت الدنیا، کہے گا اللہ اے میرے رب دنیا چلی گئی، اب کیسے ادا کروں امانت، کیسے ادا کروں، دنیا تو نہیں ہے، وہ تو سارا ادھر ہی رہ گیا۔ فیقال انطلقوا به الى الہاویہ، کہا جائے گا لے جاؤ اس کو ہاویہ کی طرف۔ ہاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جہنم کی آگ، اسے ہاویہ کی طرف لے جاؤ۔ فینطلق به الى الہاویہ، اسے لے جایا جائے گا ہاویہ کی طرف، جہنم۔ وَيُمَثَّلُ لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ دُفِعَتْ إِلَيْهِ، جہنم میں جب جائے گا تو اس کی امانت جیسے دنیا میں تھی اس کے سامنے ویسے ہی تمثیلی طور پر پیش کی جائے گی، اس کی شکل اسی شکل میں اس کے پاس پیش کی جائے گی۔ فَيَرَاهَا فَيَعْرِفَهَا، وہ اس کو دیکھے گا تو پہچان لے گا، ہاں یہ امانت تھی جو دنیا میں نے اس میں خیانت کی تھی، اس کو ضائع کر دیا۔ فَيَهْوِي، اور کہا كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ دُفِعَتْ إِلَيْهِ فَيَرَاهَا فَيَعْرِفَهَا فَيَهْوِي فِي أَثَرِهَا حَتَّى يُدْرِكَهَا، اس کے پیچھے 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 جائے گا، اندر اندر نیچے نیچے جائے گا، یہاں تک کہ امانت اس کو مل جائے گی۔ فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ خَارِجٌ زَلَّتْ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، وہ امانت کو ڈھو کے جہنم سے باہر نکلنے کے لیے باہر باہر اوپر اوپر آتا 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 جائے گا، اس کو اپنے کندھوں پر ڈھو کے لائے گا امانت جو نیچے چلی گئی تھی، جو دور گئی تھی، جس کے پیچھے دوڑا دوڑا گیا تھا، اور اس کو لے گا اور اوپر لائے گا۔ فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ خَارِجٌ، یہاں تک کہ جب اس کو گمان ہوگا کہ ابھی وہ باہر نکل جائے گا جہنم کے، زَلَّتْ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، اس کے کندھوں سے وہ امانت پھر گر جائے گی، پھر لڑک کے جائے گی۔ فَهُوَ يَهْوِي فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، اور وہ ہمیشہ اسی کے پیچھے اسی طرح سے دوڑتا رہے گا، لائے گا اٹھا کے باہر نکلنے کے قریب ہوگا، پھر اس کے کندھے سے گر جائے گی، پھر نیچے چلی جائے گی، پھر جائے گا، پھر اٹھا کے لائے گا، پھر باہر نکلنا چاہے گا، پھر وہ امانت گر کے واپس جائے گی، اسی طرح اپنی امانت کو ڈھوتا رہے گا۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جو امانت میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا مال اس نے ہمارے پاس رکھا ہے، اس کی امانت جوں کی توں رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ نوٹ رکھے تو آپ نے خرچ کر لیے پھر اتنے پیسے اس کو دے رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اس نے 10 کے نوٹ دیے تھے، آپ 100 کے بنا کے دیے، کیوں؟ اور 100 کا نقلی نکلا تو دے سکتے نہیں، آپ کو اس کو جوں کا توں رکھنا چاہیے، الا یہ کہ اس نے آپ کو تصرف کی اجازت دی ہو، ورنہ نہیں، جیسا کہ ویسا اس کو رکھنا چاہیے۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت جوں کی توں اس کو رکھنا۔ تو جو چیز امانت رکھی جائے اس میں خیانت جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی، شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو امانت کئی اعتبار سے ہوتی، کبھی کوئی بات امانت ہوتی ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس کا بھی خیال کرے۔ کبھی عہدہ امانت ہوتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ عہدے کے اندر ذاتی تصرف آدمی نہ کرے، کہ دین کا عہدہ کوئی ہے اس سے اپنی ذات کو چمکانے کا کام کرے، نہیں، دنیائی مفاد حاصل کرے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ امانت ہے کہ آدمی جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے۔
امانت کا تصور بہت بڑا ہے، کبھی انشاءاللہ مستقل اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ امانت واقعی اسلام میں امانت کیا کہی گئی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ نے کہا ہے امانت، اور سب سے پہلی چیز امانت اٹھائی جائے گی۔ تو امانت کی معنی کیا ہے انشاءاللہ کبھی اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ موٹا موٹا معنی ہے کہ کسی نے کچھ رکھا ہمارے پاس، سونپا ہم کو سنبھال، اور ہم نے سنبھالا نہیں بلکہ اس میں کیا کیا، تصرف کر لیا، جائز نہیں ہے۔